تفسیر ابن کثیر سورہ بقرہ آیت نمبر 265 265 And the parable of those who spend their wealth seeking Allah's pleasure, while they in their own selves are sure and certain that Allah will reward them for their spending in His cause, is that of a garden on a height. Heavy rain falls on it, and it doubles its yield of harvest. And if it does not receive heavy rain, light rain suffices it. And Allah is all-seer, knows well of what you do. اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور وہ اپنے جی میں اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ جو ہے ہم کو اس کا بہت اجر دے گا جو بھی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں۔ تو جو ایسا کرتے ہیں ان کے لیے کہا گیا کہ وہ ایسی ان کی ہے نا مثال کے جیسے ایک باغ ہے بلندی پر پہاڑوں پر، اور اس پر بہت زوردار بارش گری، اور وہ اس کا جو بھی فصل نکلی وہ بہت ڈبل ہوئی، اور پھر اس کا پھل جو ہے اس نے ڈبل دیا، اور اگر اس کو ہلکی بارش بھی ملی یا بہت کم بوچھار ملی تو بھی وہ بھی اس کے لیے کافی ہو گئی، یعنی پھر بھی اس میں بڑا اچھا پھلا ہے۔ اور اللہ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے سب کچھ اور جانتا ہے سب کچھ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو۔ اللہ says وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ And the parable of those who spend their wealth seeking Allah's pleasure while they in their own selves are sure and certain that Allah will reward them for their spending in His cause. مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اپنے مال کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور یہ اپنے جی میں بڑے یقین ان کو ہوتا ہے کہ ان کو اس بات کا یقین ہے کہ اللہ اس کا ہم کو اجر ضرور دے گا کہ جو ہم نے اس کی راہ میں خرچ کیا ہے۔ This is the example of the believers who give away charity seeking only Allah's pleasure. یہ ان مومنوں کی مثال ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، دیتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کی صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر۔ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ while they in their own selves are sure and certain جبکہ وہ اپنے جی میں اپنے دل میں بہت ہی یقین کے ساتھ، ان کا مطلب وہ یقین اور اعتبار ہے، meaning they are certain that Allah shall reward them for these righteous acts with the best rewards. وہ اپنے دل میں یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ہم کو اس کا ضرور اجر دے گا، جو بھی ہم یہ نیکی کے اعمال کر رہے ہیں اس کا بہترین اجر۔ Similarly, in a hadith collected by al-Bukhari and Muslim، تو دونوں صحیح کے اندر یہ حدیث ہے۔ The messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا whoever fasts Ramadan with faith and expectation، جس نے بھی رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور اللہ سے امید رکھتے ہوئے، meaning believing that Allah commanded the fast all the while awaiting His reward for fasting it۔ یہ ایمان ہے ان کا کہ اللہ نے حکم کیا ہے نا روزہ رکھنے کے لیے، اور یہ کہ وہ انتظار کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ کہ اس کا اجر جو انہوں نے روزہ رکھا وہ اللہ سے یعنی جیسے امید رکھتے ہیں۔ اللہ اسٹیٹمنٹ کمثل جنت بربوۃ از دیٹ آف اے گارڈن آن اے ربوہ، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ وہ گارڈن وہ باغ ہے اور ربوہ پہ ہے یعنی بلندی پہ، مینس دا ایگزامپل آف اے گارڈن آن اے ہائٹ above the ground، یعنی زمین جو ہے اس سے بہت اونچائی پر ہے وہ گارڈن۔ As the majority of scholars have stated، زیادہ تر مطلب تمام علماءوں کا اس پر اجماع ہے۔
ابن عباس and الضحاک added that it also has flowing rivers. اور انہوں نے کہا کہ وہاں ندیاں بھی بہتی ہے. تو اکثر جو بلند جگہیں ہوتی ہیں پہاڑیاں، تو وہاں پر اگر بارش اچھی ہو رہی ہے تو وہ اس میں جذب ہوتی ہے. جیسے پہاڑوں کو تو ویسے بھی اسپونج کی طرح بولا گیا ہے کہ وہ پانی اندر سوک بھی کرتے ہیں اور بعد میں دھیرے دھیرے وہ اس میں سے نکل جاتا ہے پانی، اور وہ اگر بہت سارا پانی ہے تو وہ ایک ندی یا نہر کی شکل اختیار کرتا ہے. اور وہ ندی اور نہر جو نیچے بہ رہی ہے وہ بھی چونکہ وہ زمین کو گیلی رکھ رہی ہے تو اس کی وجہ سے جو نمی اس کے اندر ہے تو وہ بہت ہی اچھا یعنی اپجاؤ بن جاتی ہے وہ زمین، تو وہ ان کو یعنی اور بھی زیادہ اس میں سے فصل ملتی ہے. اللہ اسٹیٹمنٹ اصابہا وابل، وابل فالز آن اٹ یعنی وہی بارش بہت بھاری، heavy means heavy rain as we stated, so it produces its and it doubles its yield of a harvest. تو بارش اگر بہت زوردار گری تو اس کا جو اپجاؤ جو ہو گیا وہ ڈبل ہو گیا اور اس میں سے زیادہ فصل نکلی. And if it does not receive heavy rain, light rain suffices it. تو اگر وہ تھوڑی سی بھی بارش ہوئی ہے تو بھی وہ اس کے لیے کافی ہو گئی. فآتت اکولہا its yield of harvest یعنی اس کا جو پھل ہے یا جو بھی اس کا مطلب فصل ہے میننگ فروٹس اور پروڈیوس جو بھی ہے ضعفین ڈبل ایز کمپیئر ٹو ادر گارڈنس، دوسرے باغات سے یہ گارڈن میں زیادہ اگے گا. فَإِلَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَتَلَّ and if it does not receive وابل التل suffices it. اور اگر اس کو وابل بھی نہیں ملا، بہت بھاری بارش نہیں ملی ہیوی رین، تو ہلکی بارش بھی اس کو کافی ہو جائے گی، بوچھار بھی کافی ہو جائے گی، نمی. الضحاک said that the تل is light rain. تل کا مطلب ہے ہلکی بارش. The ayah indicates that the garden on the Rabwa is always fertile. اس آیت میں یہ اشارہ ہے کہ جو وہ باغ جو بلندی کے اوپر ہے وہ بہت زرخیز ہے، یعنی بہت ہی اپجاؤ ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ اس کا پھل میوے پروڈیوس جو بھی ہے وہ اچھا بہت آئے گا. For if heavy rain does not fall on it, light rain will suffice for it. اگر اس کے اوپر بہت زیادہ بارش نہیں گرتی تو ہلکی سی بارش بھی اس کے لیے کافی ہے. Such is the case regarding the believers' good deeds. اور یہی معاملہ ہے مومنوں کے اچھے اعمال کا. For they never become barren. وہ بنجر زمین کی طرح نہیں بن جاتے. Rather یعنی بنجر زمین کا مطلب یہ ہے کہ جہاں لوگوں کو ان سے کچھ نہ ملے، جیسے لوگوں کو نہ ان کے پاس کچھ بھی نہ ملے، تو وہ بیرن یعنی وہ بنجر زمین کے مانند ہے. اور یہ زرخیز زمین ہے، لیکن سوچو میں یہ سوچ رہی تھی اس کو پڑھتے ہوئے کہ یہ بلندی پہ ہے، یعنی کہ وہ لوگ جن کی چیریٹی سچ مچ بہت بلندی والی ہے، یعنی کہ وہ لوگ بہت ہی بلند کردار کے، کہ ان کے دماغ میں اگر کوئی چیز ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ اللہ کی رضا. تو دیکھو وہ بلندی سے ہی تعلق رکھتی ہے، اور جو بیرن ہے وہ بنجر ہے جہاں سے کسی کو کچھ بھی نہ ملے. Rather Allah accepts the believers' righteous deeds and increases them. اور اللہ جو ہے وہ قبول کرتا ہے مومن کے نیک اعمالوں کو اور اس کو بڑھاتا ہے. Each according to his deeds. جیسے جیسے لوگ جیسے مومن ہیں، بہت سارے مومن ہیں، لیکن کوئی کچے مومن، کوئی پکے مومن، کوئی بہت ہی مضبوط ایک دم اسٹرانگ، تو ایسے مطلب سب کے ڈفرینٹ کیٹیگریز ہے. اور پھر ان کے جو ڈیڈز ہیں وہ اس کا بھی ایک ڈفرینٹ کیٹیگری ہے، اس کے مطابق اللہ اس کو جو قبولیت جو ہے اللہ کی وہ اس کے مطابق ہوگی. ایچ اکارڈنگ ٹو ہز ڈیڈز. دس از وائی اللہ سیڈ نیکسٹ. اسی لیے اللہ نے کہا واللہ بما تعملون بصیر، اینڈ اللہ از آل سیئر آف واٹ یو ڈو. اور اللہ دیکھ رہا ہے سب کچھ جو بھی تم کر رہے ہو، کیونکہ جو بھی بندے سب الگ الگ قسم کے بندے ہیں اور وہ مومن ہیں اور وہ سب بڑے دل میں ایک آرزو ہے ان کے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں،
پر جیسے کسی کا کچھ ہے تو کسی کا کچھ، کوئی کیسا ہے کوئی کیسا، وہ ہر کسی کی ایک ڈفرینٹ چیزیں ہیں، وہ اللہ نے بتا دیا کہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ کوئی چیز سے غافل نہیں ہے. کوئی بندہ مجبوری کے تحت کچھ کر رہا ہے تو الگ ہے، کوئی بندہ بہت ہی اس کے پاس افراجی ہے اس کے تحت کر رہا ہے، کسی کے پاس بہت تنگ دستی ہے، تو وہ سب کچھ دیکھ رہا اللہ. Meaning none of his servants' deeds ever escapes his perfect watch. اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی اللہ کے بندے جو بھی اعمال وہ کر رہے ہیں، اللہ کی نظر اتنی پرفیکٹ ہے، بے عیب، کہ اس سے کوئی چیز چوک نہیں سکتی کہ اس نے مس کر دیا، ارے وہ فلانے بندے نے کچھ دیا تھا، اللہ نے مس کر دیا، پتہ نہیں چلا اللہ کو. ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ کی نگاہ سے کوئی بھی چیز بچ نہیں سکتی. اللہ سب کچھ برابر سے دیکھ رہا ہے. اسی لیے ہم کو کسی کو کچھ بھی بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم نے کسی کے لیے کیا کیا اور کیا نہیں. اللہ نے دیکھا ہے، اس کا پرفیکٹ واچ ہے، تو بس کافی ہے، کیونکہ اسی کے لیے تو ہم کرتے ہیں نا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب